تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے. کہا کہ اب ان گلیوں میں حضور دکھائی نہیں دیتے تو اب یہاں جی نہیں لگتا. شام کے علاقہ داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی. ایک دن رات کو حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، ملنے بھی نہیں آتے. تو پھر دن رات سفر کاٹتے ہوئے شہر مدینہ پہنچے. حضرت عمر کو پتا چلا کہ بلال آ رہے ہیں تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے بلال حبشی کے استقبال کے لیے کھڑے. اللہ اکبر. اور جب بلال آئے تو آگے بڑھے اور ان کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلالو انتا سیدنا و مولانا. بلال لوگ تجھے غلام کہیں تو کہیں لیکن میرا تو آقا لگتا ہے، اس لیے تو حضور کا غلام. تو وہ محبتیں اچھے بھلے انسان کی عزت لا دیتی ہیں، لیکن یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج سرور پہنچا دیتی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اتنا بڑا اجتماع ہے، تا حد نظر لوگ ہیں، لیکن شاید مجھے اس پورے مجمع میں دور رسالت مآب میں جو خاقان تھا اس کا کوئی نام نہ بتا سکے. چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام بتائیے. اس دور کی سپر طاقت کا حکمران کیسر روم، جس طرح آج جو بائیڈن ہے، اس دور کے جو بائیڈن کا نام بتائیے. لیکن آپ کہیں کہ جناب ہمیں کوئی ضرورت اس کا نام یاد رکھنے کی نہیں ہے. اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت پرشین امپائر تھا. 3150 سال ان کی حکومت کا ناقوس بچتا رہا. یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ منتخب کیسے ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ وہ پورے سال بھی پورے 5 نہیں کر پاتی، اور اگر وہ 5 سال پورے بھی کرے تو کس طرح ڈولتے ڈولتے وہ 5 سال پورے کرتے ہیں. تو 5 سال کی حکومت، اور لوگ ناز کرتے ہیں کہ جناب ہم وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن 3150 سال تک جس حکومت کا ناقوس بچتا رہا، میں اس کے حکمران کا نام، اس دور کے کسرا کا نام پوچھنے جا رہا ہوں. تو شاید آپ میں سے کوئی بھی اس کا نام نہ بتا سکے، سوائے ان چند لوگوں کے جو تاریخ کے ساتھ گہرا شغف رکھتے ہیں. تو یار اس دور کے کیسر کا نام تو اس پورے مجمع میں کسی کو آتا نہیں. اس دور کے کسرا کا نام تو آپ بھول گئے ہیں. اس دور کے خاقان کا نام تو آپ کو آتا نہیں ہے. اور اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ مجھے بتاؤ، اس دور کے شہنشاہوں کا نام تو نہیں رہا، لیکن جس نے حضور سے عشق کیا اس بلال کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود. اقبال تڑپ اٹھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام باقی نہیں رہا، لیکن بلال حبشی کا نام باقی ہے. تو یہ ہے ذرہ نواز عشق، یہ ہے بندہ نواز عشق. تو پھر آئیے پیار انہی سے کریے، محبت کا ربط انہی سے کریے، رشتہ الفت انہی سے قائم کریے. اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں. ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا. لڑائی کی نوبت آ گئی. حسن اتنا محدود ہے، صرف ایک شخص کی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہے، ایک کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، ایک کے درد کا بداوا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں. ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن محمد عربی کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں. یہ محبتیں توڑتی ہیں اور حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تو کوئی رشتہ داری میری اور آپ کی نہیں ہے. کاروباری سانجھ ہو وہ بھی نہیں ہے. میں آپ سے گہری شناخت رکھتا ہوں تو شاید چند چہرے ہوں جن کو میں اس پورے اجتماع میں باقاعدہ پہچان سکتا ہوں، باقیوں کو میں پہچاننا بھی نہیں ہوں، نام جاننا تو دور کی بات ہے. لیکن آپ کی پیشانیوں پر میرے لیے جو محبت کے نقش رہے ہیں اور آپ کی پتلیوں کے اوپر لکھا ہوا جو میرے لیے پیار ہے، یہ کہاں سے آیا؟
میری تو آپ کی رشتہ داری بھی کوئی نہیں، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانجھ بھی نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی دوستی کی ایسی داستان بھی نہیں ہے، ہم اکٹھے پڑھتے بھی نہیں رہے ہیں، ہم کسی جگہ پہ روم میٹ بھی نہیں رہے، کلاس فیلو بھی نہیں رہے، لیکن یہ امڑ کر کے آپ آ گئے ہیں، تو میری اور آپ کی محبت کا سبب صرف نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال نے کہا تھا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو بی ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ہم ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، نیل کے ساحل سے کاشغر تک امت ایک لڑی میں پروئی جاتی ہے، تو وہ پرونے والی لڑی حضور کی محبت ہے۔ اس لیے یہ محبت جوڑتی ہے، دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں اور انسانوں کو تقسیم کرتی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ حضور کے ساتھ محبت کا ربط اور رشتہ قائم کریں، حضور کے ساتھ الفت کا ربط قائم کریں اور عقیدت کے ربط کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کا ربط و رشتہ رکھتا ہے، تو اس کے محبوب میں 1000 خامیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس خامیوں کو چھپانے کے لیے یا ان کی کوئی تعویل کرنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے۔ لیکن جس ذات والا صفات سے میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں اور عشق کا ربط رکھتے ہیں، وہ اتنا حسین ہے کہ جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی، کہ ہمیں ناز ہے اس بات محبوب مجھے تیرے رب کے آپ کی توجہ ہو، کیا دل آویز جملہ ہے، فلا و رب کا، رب ہو کہ رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہہ رہا فلا و رب کا، مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ جب رب حضور کا رب ہونے پہ ناز کر رہا ہے تو ہم امتی ہونے پہ ناز کیوں نہ کریں؟ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور یہ محفل میلاد یہ ناز کا ایک انداز ہے، یہ محبت کا ایک رنگ ہے، گویا ہمارے چہروں پہ خوشی ہے، ہمارے دل میں سرشاری ہے، اور ہم جھومتے پھر رہے ہیں صرف اس بات پر کہ ہم اس کے غلام ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ انہوں نے آرزویں کی حضور کی امت میں ہونے کی، پیغمبروں نے تمنا کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی، ہم سوئے تھے مقدر جاگو، شاہوں سے ملا ہے نہ توانگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پیغمبروں نے آرزویں کی، پیغمبروں کی ٹیمیں منتظر رہی، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، بتائے جا رہا ہوں بس وہ آنا ہے۔ تو ایک آپ کے نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے مردے اٹھ کے باتیں کرتے تھے؟ ہوش نہیں ملتی، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے، تو جب وہ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں تو امتی کا یہ کہنا بند وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت میں ڈوب کے بولتا ہے انجیل برناباس حضور کی شانیں پچھلی کتابوں سے لوگوں نے چن چن کے نکالی ہیں، لیکن آج بھی انجیل برناباس کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ حواری پوچھتے ہیں حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ اس کے اندر تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنا بخت اور مقدر کا مالک ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت بھی میرے لیے بخت کی بات ہے اگر مجھے یہ اعزاز مل جائے۔ زمانہ منتظر رہا، بحیرہ راہب کی کہانی آپ نے سنی ہو، وہ راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا تھا، اس نے سنا تھا یہاں ایک دن نبی آخر کا گزر ہوگا، وہ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا اور حجاز کی
سے آنے والے قافلے دیکھتا ہے، اللہ اکبر، کہ کسی سے وہ بھی تو گزریں گے اور میری آنکھوں کی پیاس بجھ جائے گی۔ نستورہ راہب کی کہانی سن لیجئے، وہ بھی شام میں کلی ڈال کے بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک درخت تھا، اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے صرف پیغمبر ہی بیٹھ سکتا ہے، تو وہ منتظر تھا کبھی کوئی اس کی چھاؤں میں آ کے آسودہ ہو تو میں اس کی زیارت کروں۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی سن لیجئے، حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے طویل العمر ہیں، 350 سال کی روایت بھی موجود کی، کم از کم آپ کی عمر کی روایت ہے۔ ایک مجوسی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے باغوں میں آیا کرتا تھا، راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا اور میں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا، میرے والد کو پتا چلا تو اس نے منع کیا کہ ہم تو مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، اور تم اس شخص کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ تو چونکہ مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی تھی اور میں اس راہب عیسائی پادری کے پاس بیٹھتا تھا، میرے باپ نے روکا تو میں تو باپ نے گھر سے نکال دیا، میں حق کی تلاش میں نکلا، ایک بار ملا، میں اس کی صحبت میں رہنے لگا، وہ واقع خدا رسیدہ تھا، حضرت عیسیٰ کے دین کا پیروکار تھا، میں نے اس کی ایک مدت تک خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا، وہ 3 دن کے بعد انتقال کر گیا، تدفین کے بعد میں غموریا چلا گیا، اور جس نشانی کا پادری اس نے بتایا تھا وہ مجھے مل گیا، میں اس کی صحبت میں رہنے لگا اور خدمت دل و جان سے کرنے لگا، ایک مدت میں نے اس کی خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ لیکن تو حق کا متلاشی ہے، میری تدفین کے بعد تو یثرب چلے جانا، نبی آخر زمان کا ظہور ہوگا اور وہ وہاں ہجرت کر کے آئے اور تو ان کی صحبت میں زندگی کا سراغ پالے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں در بدری کی خاک چھانی ہے، کوئی شخص مدعی نبوت ہو اور میں دھوکہ کھا جاؤں، مجھے کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں دھوکہ نہ کھاؤں۔ اس نے کہا 3 نشانیاں ہوں، ایک صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں یہ نشانیاں یاد کر لی اور وہ 2-4 دن کے بعد انتقال کر گیا، اس کی تدفین کی اور پھر میں نے رخت سفر باندھا اور یثرب کی جانب جاتا ہوا ایک قافلہ مجھے غموریا سے ملا، تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، میرا قصد بھی وہاں کا ہے، انہوں نے کہا آ جاؤ، لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی یہ کی کہ جا کے بیچا یثرب میں، یہ مدینہ المنورہ کا پرانا نام، جا کے مجھے یثرب میں مدینہ المنورہ میں جا کے یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، اپنے باغ کی گوڈی اور کام کاج میں لگا دیا۔ میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا لیکن کی تلاش میں نکلا تھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور میں جا کے اس کی نوکری کرنے لگا اور اس دن کے انتظار میں تھا کہ نبی آخر زمان تشریف لائے۔ ایک وقت بیت گیا غلامیاں کرتے ہوئے، کہتے ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل جاتی، چاروں طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی، میں سمجھ گیا ہواؤں کی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ کوئی آنے والا آ گیا، میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا، میرا مالک سمجھا شاید غلام بھاگ رہا ہے، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا، میں نوکر تمہارا ہی ہوں، میں غلام تمہارا ہی ہوں، لیکن دل غلام کسی اور کا ہے۔ میں نے کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لی اور میں حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور میں نے جا کے بلکہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کل صلاۃ بھاری ہو جائے گا ان کے لیے، ان کے اوپر وہ حکم نافذ نہیں کرنا جو ان کو بجا لانا مشکل ہو جائے، وہی حکم دیے جس کے بغیر چارہ نہیں تھا، جس کو بجا لانا ضروری تھا۔ تو ہم پھر کیسے محب ہوں گے کہ اگر ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوگی؟ محبوب تو ایک بار کہہ دے، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں ادھی زبان سے بھی کہہ دے تو عاشق زندگی گزار دیتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں نماز کا حکم اور اس کی ترغیب تو 750 مرتبہ ہے، قرآن مجید میں بھی اور احادیث طیبہ میں مختلف سیغوں سے حکایتاً اور انشاءً تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم ہے۔
اور تمہارے محبوب کا یہ حکم، اور پھر فرمائیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور بلال حبشی کو جب اذان کا کہتے تو کہتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو ہم پھر عاشق کیسے ہوئے کہ اگر محبوب کی ادائیں ہماری زندگی میں نہیں اتری؟ محبوب کا حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، محب تو محبوب کی منشا کو بھی سمجھتا ہے۔ مدینے کی ایک گلی سے حضور کا گزر ہوا تو ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعبیر حضور کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھی۔ تو آقا کریم نے گزرتے ہوئے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کوئی اس صحابی کو ملا، کہا حضور علیہ السلام گزرے تھے، تیرے گھر کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا ہاں بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان زمیں بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کہا اس صحابی کو بلاؤ، بلایا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے خود گرایا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں گھریلو زندگی سے لے کر کے کاروبار تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں نجی سے زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گویت کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام ہو۔ کہا کہ اگر ان کے طریقہ حیات کو اختیار نہیں کرتا تو اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کرنا، ان کا اگر ہوا ہے تو پھر ان کا ہو کے دکھا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاقتہ طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور وہ ایک طویل سفر کے بعد مدت کے بعد مدینہ المنورہ میں آئے تھے، غالباً بحرین سے آئے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام عرض کیا، آقا کریم نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے کہ اتفاقاً ہو گیا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا ادھر سے جا کے پھر دوبارہ سلام عرض کی۔ آقا علیہ السلام نے پھر رخ پھیر لیا تو وہ بہت پریشان ہوئے، سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ وہ صحابہ کو پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں کہ ناراض کیوں ہیں، تم بتا سکتے ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا بڑا بزرگ استاد پیر مرشد والد ناراض ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا، ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ صحابی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، مجھے سمجھ نہیں، تم کچھ بتا سکتے ہو؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے ناراضگی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آقا کریم اس کو منع کر فرما چکے، سونا چاندی ریشم مردوں کے لیے حرام، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا حضور۔ تو کہا حضور کی ناراضگی کا سبب شاید یہ ہو، چونکہ تم یہاں تھے نہیں اور تمہیں پتہ نہیں، بعد میں ممانعت آئی ہے اور ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھے، وہ سونے کی انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے پکڑا اور یوں پھینک دے، ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ ناراضگی ختم ہو گئی، مجلس چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے اور یہ بھی واپس جانے لگے، تو کسی نے توجہ دلائی کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تم اگر شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن بیوی تو پہن سکتی ہے اور تمہاری ملکیت ہے، اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا وہ سنیے، اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ گئی، اور اس کو ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے۔ جب صحابہ نے کہا وہ انگوٹھی اٹھا لو تو اس نے کیا کہا، واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم
میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. پڑی رہے, میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ سونا ہے, ہیرا ہے, موتی ہے, جوہر ہے, پکھراج ہے, لال ہے, کچھ بھی ہے, پڑا رہے, نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. میں اور آپ محبت رسول کانفرنس کے اندر یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیں, ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہو. ہم نے کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینکا ہو. ہم نے کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینکا ہو. ہم نے کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینکا ہو. ہم نے کوئی ایسا انداز زیست تو نہیں اختیار کر رکھا جس کو حضور نے دور کر دیا ہو, ہٹا دیا ہو. یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. یہ محض رسمی اجتماع کے طور پہ ہم جمع ہونے کی عادت چھوڑیں. ہم محافل سے, مجالس سے سیکھ کے جائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ایک مثبت تبدیلی لا کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا کریں. ہمارے آقا و مولا نے ہمیں جو زندگی عطا کی, خوبصورت زندگی عطا کی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ اکبر. کہا کہ ایسا اسوہ چھوڑا ہے جو سراپا جمال ہے, سراپا حسن ہے. ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا, زندگی گزارنے کا سرور نصیب ہوگا. تو اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں. یاری لا تو پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا, لکھ نہ لو ایک واری. تو اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اصول کی مطابقت کے اندر میں اور آپ بسر کرنے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں. پھر یہ کائنات, یہ ماہ و پروین کی دنیا, یہ بزم عالم, بزم کواکب, سب کچھ نخچیر ہے ہمارے. اقبال کا سارے کلام کا رس نچوڑوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو, پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے, تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا, تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا, بتا تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمہارے نصیب یہ تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار. ہر علت سے, ہر قلت سے, ہر بدت سے رہائی دے دے, اپنے پاک نبی کے در کی بدائی. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے, دغل و تلبیسات سے اللہ ہماری حفاظت فرما. سترائیوں کے دور سے اللہ حضور کی محبت کا نور عطا کر, ہمارے اندر سترائیاں ڈال دے, پاکیزگیاں ڈال دے, عفتیں ڈال دے. اللہ میرے وطن کی خیر فرما, اللہ میرے ملک و امن کا گہوارہ بنا. ایک سال پاکیزہ اہل دیانتدار و جرأت مند حکمران عطا کر. اللہ 56 اسلامی ملکوں کو غیرت کا اجالا بخش دے. اس آسمان کے نیچے زمین پر تیرے اللہ ان کی مدد, نصرت اور اعانت فرما. اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما. اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما. کفار کو رسوا اور برباد فرما. اللہ اسرائیل اور اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے ظالموں کا بیڑا غرق فرما اور اس امت کو کھویا ہوا وقار دے. اتحاد و یگانگت کے اجالے بخش دے. اللہ حضرت عیسیٰ کا نزول فرما, حضرت امام مہدی کا ظہور فرما. اپنی عنایتوں کا حظ وافر ہم سب کا مقسوم کر دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ. تاک دے امام کو یزانا چاہے تاک دے پرا